تو السلام علیکم، امید ہے آپ سب صحیح ہوں گے ویورز۔ تو ہم آ گئے ہیں اس کا پارٹ 2 لے کر، تو آپ دیکھیں اور انجوائے کریں اور بتائیں کیسا ہے پارٹ 2، اور رات الکرسی پڑھ لیں اور احسار باندھ لیں، کیونکہ جب اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو بڑے غور سے قریب آ کر سنتی ہیں۔ چلیں سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اگر اس کا رپلائی کرتا تو وہ منتیں کرتی، اگریسو ہو جاتی، مجھے اس سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی، اسی لیے میں اسے کوئی رپلائی نہیں دیتا۔ وہ ڈیفرنٹ اکاؤنٹ سے مجھے میسج تو کرتی، نام چینج کر لیکن مجھے سمجھ آ جاتا وہ میسیجز میں کبھی مجھ سے ایموشنلی اٹینشن لینا چاہتی، اور کبھی وہ اگریسو ہو جاتی، اور کبھی مجھے وہ دھمکیاں دیتی۔ یعنی کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں معیز، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنی اگریسو لڑکی تھی، اور جس کے میسیجز پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی حد تک مجھے چاہتی تھی۔ وہ جو مس کالز کا سلسلہ، میسیجز کا سلسلہ کچھ حد تک کم ہونے لگا۔ پھر ایک دن جیسے اسے خبر مل گئی ہو کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میں میریڈ ہوں، اور اس کے بعد اس نے حد ہی کر دی۔ اس کے کالز، اس کے میسیجز، اس کے ادر اکاؤنٹ سے میسیجز نے انتہا ہی کر دی۔ کبھی وہ مجھ سے ایموشنلی بلیک میل کرتی، کبھی وہ اگریسو ہو جاتی۔ میں بتا نہیں سکتا معیز کیا سچویشن تھی، اور یہ سب کچھ کھل کر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اور اس طرح کی مشکلات کسی اور کے حصے میں نہ آئے۔ تو بہرحال ہوتا ایسے ہے کہ وہ لڑکی مجھے اندر نمبر سے کال کرنے لگ گئی۔ اس نے پتہ نہیں کس کس سے میرا پتہ لگانا چاہا، اور ایک دن تو وہ میرے آفس میں آ گئی۔ میرے باس کے سامنے، میرے کولیگ کے سامنے اس نے انتہا برپا کر دیا۔ میں کیا بتاؤں، وہ لڑکی ایسا بیہیو کرتی تھی کہ جیسے وہ پاگل ہو۔ مجھے اس پر ترس بھی آتا اور غصہ بھی۔ تو بہرحال یہ فیس نکل گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے میسیجز، کالز والا سلسلہ تھمنے لگا۔ پھر وہ فیس بک پر ایک لاسٹ میسیج چھوڑ کر جاتی ہے۔ اس میسیج نے مجھے بہت پریشان کیا، اور وہ میسیج باقی میسیجوں سے بہت ڈیفرنٹ تھا، جیسے اس نے بہت اطمینان سکون سے لکھا ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ میسیج بہت غصے میں لکھا گیا ہو، یہ میسیج بہت اطمینان اور سوچ سمجھ کے لکھا گیا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے لاسٹ میسیج فیس بک پر میسنجر پر کیا۔ وہ میسیج یہ تھا کہ ویٹ اینڈ واچ۔ سمجھا جائے تو یہ بہت بڑی دھمکی بھی تھی، اور اگنور کیا جائے جیسے میں اس کی اور میسیج کرتا تھا، لیکن وہ والا میسیج مجھے بہت کھٹکا۔ بہرحال میں نے اس میسیج کو اگنور ہی کیا، اور اس کے بعد بہت خاموشی چھا گئی۔ اور اب جاتے ہیں میری اور میری وائف کی لائف کی طرف۔ ہوتا ایسے کہ میں صبح اٹھتا اور جاب پر چلا جاتا، اور سارا دن وہ گھر پر اکیلی ہوتی، اور میں شام کو آتا، وہ میرے لیے کھانا بناتی، اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر لون میں بیٹھتے، باتیں شاتیں کرتے، اور اس کے بعد رات کو سو جاتے۔ اور ہمارے لون میں ایک درخت تھا جو کہ بہت بڑا تھا اور پورے ہمارے سین میں چھاؤں دیتا تھا۔ تو میں نے اسے نہیں کٹایا کہ چلو خوبصورتی ہو جائے گی، اس لیے۔ وہ ایک آم کا درخت تھا جس پر اس ٹائم پھل نہیں لگا ہوا تھا۔ بہرحال یہ ہماری روٹین تھی۔ تو بہرحال ہوتا یوں ہے کہ 15-20 دن گزر جاتے ہیں۔ میری وائف کی بیہیویئر میں بڑا عجیب سا چینج آنے لگا۔ میری وائف کے پاس اپنی کار ہے جو کہ ماشاءاللہ وہ خود ڈرائیو کرتی ہیں، جیسے وہ گروسری لینے چلی جاتی ہیں، یا ان کی مدر کا گھر بھی قریب ہی تھا۔ اکثر ہوتا یوں تھا کہ میں آفس چلا جاتا تھا اور وہ مجھے پیچھے سے کال کر کے کہتی تھی کہ میں بور ہو رہی ہوں تو میں اپنی مدر کے گھر جا رہی ہوں۔ تو میں کہتا تھا ٹھیک ہے، پورے گھر میں اکیلے رہنے سے اچھا ہے کہ تم اپنی امی کے گھر ہی چلی جاؤ۔ بیہیو اس کا ایسے ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ میری وائف اپنے فون پر بہت زیادہ بیزی رہتی ہے، جیسے وہ چیٹ پر کسی سے بات کرتی ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ اس کی 2-3 فرینڈز ہیں جنہیں میں جانتا تھا، اسی سے میری وائف کی بات ہوا کرتی تھی، کہ اتنی حد تک وہ انوالو رہتی کہ وہ مسلسل فون یوز کرتی۔ ایون کچن میں کچھ بنا رہی ہے، کچھ کھا رہی ہے، بیزی ہے، پھر بھی اس کے ہاتھ میں فون رہنا، اور وہ کسی سے بات کیا کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کیا کرتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میری ایک فرینڈ ہے تو میں اس سے چیٹ کیا کرتی ہوں۔ اور میری وائف کا بیہیویئر کچھ ایسا ہونے لگا کہ جیسے وہ بہت غصے میں ہے، اور اس میں بہت زیادہ غصہ ہے آپ کے لیے، لیکن وہ آپ کو شو نہیں کرانا چاہتا، لیکن چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔
کہ یہ غصے میں ہے، اس کے دل میں میرے لیے کوئی بات ہے اور یہ چھپائے ہوئے ہے۔ بالکل وہ فیلنگز مجھے اپنی وائف سے آیا کرتی تھی۔ وہ مجھے ایسے گھورتی تھی اور نارمل بات نہیں کیا کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن وہ بہت ریزرو رہنے لگی۔ باقی سب نارمل چل رہا تھا، لیکن اس کے بیہیو میں چینج آنے لگا۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی اور میں سو رہا تھا، اور ہمارے گھر میں ہیٹر نہیں ہے تو ہیٹر کی بھی کوئی آواز نہیں تھی اور بالکل خاموشی تھی۔ میں نیند میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے ایسی آواز آ رہی ہے کہ کوئی فون پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ میں اپنی وائف کی آواز نہیں سن رہا ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ فون کے سپیکر سے کسی کی آواز آ رہی ہے اور وہ بہت دور سے آ رہی ہے۔ میں نیند سے اٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میری وائف میرے روم میں نہیں ہے۔ وہ ساتھ میں روم تھا جو ہم نے سیٹ کر رکھا تھا مہمانوں کے لیے۔ میں اس روم میں جا کر دیکھتا ہوں تو میری وائف صوفے کے کونے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ یقین جانیں، اندھیرے میں، سردی میں وہ بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ اکیلے اس روم میں وہ بیٹھی تھی بڑے خوفناک طریقے سے، اور یہ بہت کریپی سین تھا۔ میں ہلکی آواز میں اس کے پاس جا کر اسے کہتا ہوں کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کا فون اس کے کانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ کسی کو سن رہی ہے، ایسے جیسے آپ کسی کا وائس میسیج سنتے ہیں اور آگے سے آپ کچھ بولتے نہیں ہیں اور فون آپ کے کان پر لگا ہوا ہے۔ بالکل وہ والا سین تھا۔ میں اسے ہلاتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد وہ ہلتی ہے اور جیسے وہ اپنے ہوش میں آ گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ہوش میں آئی اور اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ میرے ساتھ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ یہ کچھ زیادہ ہی عجیب تھا اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم فیل کیا تھا۔ اب ہماری عادت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا فون چیک کرنا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا سن رہی تھی؟ اس نے بولا کہ میری دوست کا وائس میسیج آیا تھا تو میں وہ سن رہی تھی۔ تو یہاں مجھے تھوڑا سا سسپیشیس سا لگا کہ ایسی کون سی دوست ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر اپنے کمرے سے دوسرے روم میں جا کر اس کا وائس میسیج سن رہی ہے۔ اسے میں نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ۔ اس نے تھوڑا سا پلے کیا اور میں نے اس سے فون لے کر فوراً بند کر دیا۔ یہ شو کرانے کے لیے مجھے اس پہ شک نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اگر تم اپنی دوست سے بات بھی کر رہی ہو تو تم اپنے روم میں لیٹ کر آرام سے بات کر سکتی ہو۔ لیکن یہ معاملات کچھ عجیب ہی لگ رہے تھے اور کہیں اور ہی جا رہے تھے۔ بہرحال یہ سٹوری میں اپنی وائف کے بھی پوائنٹ آف ویو سے سناؤں گا اور اپنے بھی پوائنٹ آف ویو سے سناؤں گا۔ تو ابھی میں اپنے وائف کی پوائنٹ آف ویو سے آگے کی سٹوری کنٹینیو کروں گا، اور جہاں میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتانے لگوں گا تو میں آپ کو فوراً بیچ میں بتا دوں گا۔ ہوا ایسا کہ فیس بک پر جس لڑکی سے میری بات ہونے لگی، پہلے تو جسٹ ہیلو ہائے ہونے لگا، اور پھر میرا جب برتھ ڈے آیا تو اس نے مجھے برتھ ڈے وش کیا، اور پھر اس نے کہا کہ تمہاری تو ڈیٹ آف برتھ ہی ہے، میں تمہیں تمہاری نیچر کے بارے میں بتا سکتی ہوں، تم ایسی نیچر کی ہو اور ایسی ہو، تم خوش اخلاق ہو، اور وہ چیزیں اس نے مجھے بتانا شروع کی جو مجھے ہی معلوم تھی۔ مجھے بہت کیوریوسٹی ہوئی اور میری اس سے بات ہونے لگی، اور پھر اس بات سے ہٹ کر ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اس لڑکی نے مجھے اپنے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی، جیسے اس کی لائف میں بہت غم کا پہاڑ گزرا ہو، مجھے اس سے بہت ہمدردی تھی، تو اسی لیے ہماری بہت اچھی بات ہونے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں بہت ہی غریب فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، اور اس وقت میں پولر میں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں پولر میں ہوں اور یہ پولر کا پیکیج ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، میڈی کیئر، پیڈی کیئر۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا بھی دل ہے، لیکن وہ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو میں نے اسے آفر بھی دی کہ تم فری ہو تو میں تمہیں پک کر لوں اور تمہیں بھی یہ پیکیج اویل کروا دوں، سب کچھ میری طرف سے ہے، تم اس بات کی ٹینشن نہ لو۔ تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ تو ایک دفعہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اسے پک کرتی ہوں اور پارلر لے جاتی ہوں۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور میں نے اسے پراپر وہاں جا کر اس کی پوری سروسز دلوائی، اور اس کے بعد وہ لڑکی میرا شکریہ ادا کرتے ہی نہ رکے۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک دن وہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے تم اپنا گھر نہیں دکھاؤ گی؟ میں نے اسے کہا ہاں ضرور، تم آؤ۔ اس نے آگے سے مجھے کہا کہ جس دن تمہارا شوہر گھر پر نہ ہو تو مجھے اس دن بتانا، میں آ جاؤں گی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید یہ پردہ کرنا چاہ رہی ہے یا کمفرٹیبل نہیں ہوگی، تو اس لیے اس نے یہ بات کی، تو میں نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ تو بہرحال ایک دن میں اسے انوائٹ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میرے شوہر ابھی جاب پر جائیں گے اور میں اپنی امی کے گھر جاؤں گی، تو واپسی پر میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ جاؤں گی۔
میں نے کہا تم تیار رہنا، میں تمہیں تقریباً 12-1 بجے تک پک کر لوں گی۔ میں اپنے ہسبینڈ کے جاب پر جانے کے بعد اپنے گھر کی صفائی وغیرہ کر اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ کوئی ایک چھوٹی سی چیز تھی جو کہ میں نے اپنی امی کے گھر دینی تھی، اس کے بعد میں اسے پک کر لیتی ہوں۔ حالانکہ وہ بالکل ریڈی بیٹھی تھی گھر میں اپنے، اور اسے لے کر میں اپنے گھر آ گئی۔ آج جو اس لڑکی کا روپ تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ وہ لڑکی آئی بیٹھی اور ہماری کچھ دیر بات ہوتی رہی۔ اس کی آنکھیں مسلسل گھر کے چاروں طرف تھی۔ وہ کبھی کچن کو دیکھتی، کبھی کہتی کہ تم مجھے اپنا گھر گھماؤ۔ میں نے اسے اپنا گھر گھمایا، کبھی ایک کمرے میں کبھی دوسرے کمرے میں، لیکن اس کی نظریں مسلسل گھوم رہی تھی۔ وہ ایسے جیسے کچھ تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ مسلسل وہ ادھر سے ادھر موو ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر کچن میں گئی۔ میں نے اسے کہا تم کچھ دیر رکو، میں تمہارے لیے کچھ بناتی ہوں۔ میں نے سوچا میں اس کے لیے چائے اور کچھ سنیکس بناؤں۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ یوز کر رہی تھی، لیکن اس کی نظریں گھر کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ آج اس سے مجھے بہت عجیب وائب آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جیسے پورے گھر کو دیکھ رہی ہو، پورے گھر کا راؤنڈ لگا رہی ہو۔ میں نے بھی اسے کچھ نہیں کہا، اور کچھ دیر بعد وہ ایک کمرے سے اٹھ کر تھوڑا ادھر آتی ہے اور مجھے کہتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ کبھی کس چیز کی تعریف کرتی، کبھی کس چیز کی تعریف کرتی، لیکن وہ جب ادھر سے اٹھ کر ادھر جاتی تو مجھے بہت عجیب لگنے لگا۔ کبھی وہ ادھر جاتی، کبھی دوسری طرف جاتی، کبھی وہ لون میں جاتی۔ نہ جانے وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ آخر کار میں نے اسے کہہ ہی دیا کہ تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ میں نے کہا تم کیوں ادھر سے ادھر گھوم رہی ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں مجھے گھر بہت زیادہ پسند آیا، تو اسی لیے میں آگے پیچھے گھوم رہی ہوں۔ مطلب کہ بات کا نہ سر نہ پیر، بس بات کو گھما دیا۔ لیکن ابھی بھی اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے جو کچن ہے اس میں جو ونڈو ہے وہ باہر لون میں کھلتی ہے۔ اس کا جو شیشہ ہے وہ ٹینڈیڈ ہے۔ مطلب اگر کوئی دن میں اسے باہر سے دیکھتا ہے تو اسے اندر کچھ نہیں نظر آئے گا، اور اندر سے جو بندہ ہے وہ کلیئر باہر دیکھ سکتا ہے۔ جو باہر کھڑا ہوا انسان ہے وہ اندر دیکھے، اسے نہیں پتا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی اندر کھڑا ہوا ہے کچن میں، پر کچن میں جو کھڑا ہے وہ باہر کلیئر دیکھ سکتا ہے۔ اب میں اسے دیکھتی ہوں کہ جیسے وہ کسی موقع کی تلاش میں تھی، تو میں نے دل میں سوچا چلو میں دیکھوں کہ یہ کرتی کیا ہے، اور اس کا سارا دھیان لون کی طرف تھا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جب ادھر سے ادھر موو کرتی تھی تو اس کے پاس ایک بیگ تھا جو کہ یہ ساتھ لے کر گھومتی تھی۔ حالانکہ جب کوئی کسی کے گھر آتا ہے تو وہ اپنا بیگ ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، لیکن یہ اپنا بیگ اپنے ساتھ لے کر کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہی، جیسے اس کے بیگ میں کچھ چیزیں ہوں۔ اب میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ دیکھوں یہ کرتی کیا ہے۔ میرا سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ وہ لڑکی اٹھتی ہے اور اب کی بار میں نے اسے نہیں ٹوکا۔ اس بار وہ اٹھتی ہے اور اپنا بیگ لیے لون میں جاتی ہے۔ پہلے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پھر لون میں درخت کی چھاؤں میں نیچے درخت کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ادھر درخت کے نیچے جا کر اس طرف منہ کر بیٹھ جاتی ہے، اور اس کا دھیان مسلسل جو میرے کچن کے ساتھ ڈور ہے جو کہ لون میں جاتا ہے اس کی طرف تھا۔ حالانکہ اسے نہیں پتا تھا کہ میں اسے کچن سے بھرپور دیکھ رہی ہوں۔ اور وہ پھر لون میں درخت کے نیچے کسی چیز سے کھدائی کرتی ہے، اتنی زیادہ نہیں، مطلب کہ اتنی کھدائی کہ جتنی وہ کھود سکے، اور وہ اپنے پارس سے ایک لال کلر کا کپڑا نکالتی ہے، اور وہ ایسے کہ جیسے کوئی پوٹلی نما کوئی کپڑا تھا۔ اس کے بعد ایسے کہ جیسے اس نے وہ دفن کر دیا، اور اس کے بعد وہ کمرے میں آئی، اور یہاں بتاتی جاؤں کہ میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ جہاں وہ مجھے میری بہت اچھی دوست لگتی تھی، اور اب مجھے اس سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ لڑکی جب اندر آئی ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ ایسے کہ جیسے اس نے کوئی بہت مشکل کام کر لیا ہو۔ پہلے جیسے وہ نروس تھی اور اب اس کے چہرے پر کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں تھی، اور وہ بہت چل کر رہی تھی، اور وہ میری ہر بات کو بہت اپریشیٹ کرتی اور بہت تعریفیں کر رہی تھی، اور اب وہ پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی، اور میں اس سے بہت بری طرح گھبرا گئی، اور مجھے اس سے ڈر لگنے لگا کہ وہ ادھر کیا دفنا کے آئی ہے۔ اب سچویشن یہ تھی کہ میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے وہاں کیا دفنایا ہے، اور یہ بھی تھا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے کسی طرح اپنے گھر سے باہر نکال دوں۔ میں نے چائے وغیرہ جلدی سے بنائی اور اس کے سامنے رکھ دی، اور وہ بولی کہ ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ پوری کریں تو۔ میں نے بولا بولو جلدی، کیونکہ میں اس سچویشن میں تھی کہ میں جلد سے جلد اسے یہاں سے نپٹاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ میرا ایک فنکشن آ رہا ہے پارٹی کے لیے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سا ڈریس ہو تو آپ مجھے پہننے کے لیے دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گی۔
میرے دماغ میں نہیں آیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں اپنے کمرے میں گئی اور کبرڈ چھاننے لگی، اور پھر مجھے ایسے لگنے لگا کہ پیچھے سے کوئی آ کر میرے کان کے پاس کچھ بول رہا ہو، اور میں حیران تھی۔ وہ لڑکی میرے کان کے پاس آ کر، اور اس کی ہائٹ بھی مجھ سے لمبی تھی، میرے کان کے پاس آ کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ اف، میں ڈر گئی، لیکن وہ جو میرے کان کے پاس پڑھ رہی تھی تو ایسے لگنے لگا کہ جیسے میں ہپنوٹائز ہو گئی، اور ایسے کہ جیسے وہ جو کہے اور میں وہ مان جاؤں، اور میری اب وہ سچویشن کہ جیسے میں اپنے ہوش ہی میں نہ ہوں۔ اور میں نے اسے اپنے کافی سوٹ نکال کے دے دیے، اور وہ سوٹ جو کہ میں نے ابھی تک پہنے تک نہیں ہوں، میں نے اسے دیے، اور اس نے ایک شاپر بنا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وہ لڑکی پورے گھر میں منڈراتی پھر رہی تھی، کبھی وہ میرے ہسبینڈ کا کبرڈ کھولتی، کبھی اس کی الماری کھولتی، اور وہ پورے گھر میں اس طرح چکر لگا رہی تھی جیسے کوئی بچہ کھیلتا ہے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں کر کر، اور وہ ایروپلین بن کر پورے گھر میں بچوں کی طرح چکر لگا رہی تھی۔ لیکن اس نے جو میرے کان میں پڑا تھا، اس کے بعد جیسے میں اس کے قابو میں آ گئی۔ وہ لڑکی عجیب حرکتیں، اور اس کے ساتھ میں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہوں، وہ جو کہے میں وہ کرتی چلی جا رہی ہوں۔ بہرحال میرے حساب اتنے مضبوط تھے کیونکہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، تو مجھے ابھی تک اپنے ہوش میں تھوڑی تھوڑی تھی اور مجھے سب یاد ہے۔ اور وہ لڑکی بہت عجیب عجیب حرکتیں کر رہی تھی، وہ کچھ پڑھتی، میرے منہ کے قریب آ کر مجھ پر پھونکتی، اور اس کی پھونک سے میرے بال تک ہل رہے تھے۔ اور جیسے کہ میرے ہسبینڈ نے آپ کو سٹارٹ نے سٹوری کے بتایا کہ میں روم کے کونے میں کسی کا وائس میسیج سنتی تھی، بالکل ایسا ہی ہے، یہ لڑکی مجھے وائس میسیج میں کچھ پڑھ کر بولتی اور میں وہ سنتی تھی، اور نہ جانے وہ کیا پڑھ کر بھیجتی تھی جسے میں کان سے لگائے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ وہ سننا میری عادت بن گئی تھی، اور وہ وائس میسیج بھی ون ٹائم والے بھیجتی تھی۔ آپ کہہ لیں کہ اس کے وائس میسیج میں پتہ نہیں کیا تھا، یا تو مجھے وہ سننا اچھا لگتا تھا یا اس میں اٹریکشن تھی، بس مجھے وہ وائس میسیج میں میری زندگی نظر آتی تھی، بہت اچھا وائس میسیج لگتا تھا مجھے وہ۔ حالانکہ وہ اپنی آواز میں مجھے سمپل وائس میسیج بھیجتی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے کچھ پڑھ پڑھ کر سنا رہی ہے، اور اس کا جیسے وائس میسیج آتا اور میرا دل کرتا کہ میں اسے کان کے ساتھ لگا کر بس سنتی رہوں اور سنتی رہوں، اور جب بھی اس کی کال آتی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں ٹائم گوائے بغیر ہر کام چھوڑ کر اس کا سب سے پہلے کال اٹھاتی تھی، اور جس دن اس کی کال نہیں آتی تھی تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ اور آگے کی کہانی اب میرے ہسبینڈ کی زبانی سنیں۔ ہوا ایسے کہ میری وائف بہت عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی، وہ پوری رات کسی کے وائس میسیجز سنتی رہتی، اور اب میں اسے کہتا کہ مجھے اپنا فون دکھاؤ۔ اب سچویشن چینج تھی اور سینیریو چینج تھا، اور وہ بات کو گھما دیا کرتی اور کہتی نہیں یہ میری دوست ہے اور میں اس سے بات کرتی ہوں، اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے رشتے میں کوئی خلیش آئے، اور میری وائف کو بھی ایسا لگے کہ مجھے اس پہ شک ہے اور میں اسے فورس کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ سچویشن بڑھتی چلی گئی، اور وہ ایسے پوری رات کسی سے فون پر بات کرتی رہتی تھی اور سوتی نہیں تھی۔ ہاں لیکن وہ تو بات نہیں کرتی تھی، پر ایسے کہ وہ جیسے کسی کی وائس میسیج 24 گھنٹے سنتی رہتی تھی۔ اب ایک رات میں سو رہا تھا اور مجھے رات کو بہت زیادہ کووں کی آواز آنے لگی۔ معیز یہ سین اتنا ڈرا دینے والا تھا میں بتا نہیں سکتا۔ ہوا ایسے کہ رات کے 3-4 بج رہے تھے اور مجھے سین سے کووں کی آوازیں آنے لگی، جیسے بہت زیادہ کوے آ کر شور مچانے لگے ہیں، اور مجھے ایسا لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن ان کووں کی کیں کیں نے میرا دماغ سن کر دیا، اور جب میں جاگتا ہوں تو میں فیل کرتا ہوں کہ یہ کووں کی آواز ریئل ہے اور میں نیند میں نہیں تھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میری وائف روم میں نہیں ہے۔ میں جب جاتا ہوں ونڈو میں تو میں دیکھتا ہوں میری وائف سین میں کھڑی درخت کے نیچے ایک کونے میں کھدائی کر رہی ہے، اور ادھر گھر کی سین میں، گھر کی چھت پہ، دیواروں پہ اور اس درخت پہ کوے ہی کوے۔ معیز بھائی اتنا خوفناک سین، اور کوے مسلسل کائیں 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 کر رہے ہیں، اور جیسے کوئی طاقت ہے انہیں روکنا چاہ رہی ہے، اور میری وائف وہاں مسلسل کھدائی کر رہی ہے۔ میں اس کا نام لے کر اسے پکارتا ہوں لیکن وہ جیسے اپنے ہوش میں نہ ہو۔ میں اسے اٹھاتا ہوں زبردستی اور کمرے میں لے کر آتا ہوں، وہ بالکل جیسے انکانشیس تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بول رہا ہوں، بس وہ اپنے ہی دھیان میں تھی، اور باہر ایسے کہ جیسے بہت سی طاقتیں ہیں اور وہ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہیں، جیسے بہت سی طاقتیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہی ہیں۔ اور جب میں اپنی بیوی کو لا کر بیڈ پہ بٹھاتا ہوں تو اف اللہ معیز وہ اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں۔ اس کے پورے چہرے پر اس کا بال آئے ہوئے تھے، اور اس نے ایک الفاظ مجھ سے بولا، ویٹ اینڈ واچ۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا دماغ عجیب طریقے سے ہل گیا،
اور میری وائف جو بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی وہ عجیب طریقے سے ہلنے لگی، اور اندر سے اس کی آواز آئی، اور اس کی آواز بدل چکی تھی۔ اندر سے اس کی آواز آئی کہ تو نے اس لڑکی کے لیے مجھے چھوڑا تھا نا، اب دیکھ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس وقت میری دنیا میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی، اور آپ یقین جانیں چکر کیا ہوتے ہیں مجھے اس دن پتہ چلا۔ وہ میرا روم میرے سامنے سائیں سائیں گھوم رہا تھا، یعنی مجھے اتنی بری طرح چکر آ رہے تھے کہ ڈر کی انتہا تھی۔ معیز بھائی، میری وائف کے اندر مجھے ایسے لگا وہی لڑکی بول رہی ہے جس لڑکی کو میں نے چھوڑا تھا۔ اب میری وائف کی آواز بھاری ہونے لگی، اور کوے بیر کائیں 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 کر رہے تھے، اور میری وائف کا یہ حال اچھے بڑے دل والے بھی دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ میری وائف بیڈ سے اٹھتی ہے اور اپنا سر دیواروں کے ساتھ مارنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، پر وہ اس میں اتنی 10 لوگوں سے زیادہ اس میں جان آ گئی تھی۔ پھر میں نے اللہ کا ورد کیا، عدل کرسی وغیرہ پڑھی، قرآن آیتیں پڑھی اور اس پہ پھونکی، اور پھر یہ تھوڑی قابو میں آئی اور میں نے اسے پکڑ کر باندھ دیا۔ اور تھوڑی دیر بعد میری وائف اپنے ہوش میں آنے لگی اور کہنے لگی کہ میرا سر پھٹ رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، اور وہ کہنے لگی کہ مجھے سونے دو، اور میں نے اس سے اور بات نہیں کی اور میں نے اسے سونے دیا۔ پوری رات وہ سوتی رہی اور میں اسے دیکھتا رہا پوری رات۔ بہرحال صبح پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ میں پوری رات سے جاگا ہوا تھا، کیونکہ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ تو مجھے سوتے سوتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر پانی گر رہا ہے، اس طرح کا محسوس ہو رہا ہے۔ تو جب میں اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں میری بیوی کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی اور وہ پورے کمرے میں چھڑک رہی تھی۔ اور معیز بھائی، وہ کوئی پانی کی بوتل نہیں تھی، میں نے جنریٹر کے اوپر ایک پیٹرول کی بوتل رکھی تھی، وہ بوتل چھڑک رہی تھی۔ اس نے پورے کمرے میں اور میرے اوپر بھی وہی پیٹرول چھڑک دیا تھا۔ میں اچانک اٹھا اور اس سے وہ بوتل چھین کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے گاڑی میں بٹھایا اور میں اپنے سسرال نکل گیا، کیونکہ میری وائف کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اور جیسے ہی میں گھر سے نکلا تو گاڑی میں تھوڑی گھر سے دور گئی تو میری بیوی بالکل نارمل ہو گئی۔ اب وہ والی کنڈیشن تو نہیں تھی، لیکن وہ نارمل ہو گئی۔ تو جب میں اسے لے کر اپنے سسرال پہنچا تو میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے ایک مولوی سے رابطہ کیا، ان مولوی صاحب نے کہا کہ مجھے تمہارا گھر چیک کرنا پڑے گا، اور میں انہیں اپنے گھر چیک کرانے کے لیے لے گیا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ تمہاری بیوی پر کالے جادو کا اثر ہے اور بہت ہی سیویئر ہو چکا ہے، کوئی بہت قریب ہے جو مسلسل وار کر رہا ہے اور تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ میں نے فوراً اس کا فون لیا اور اسے ان لاک کیا۔ معیز، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے وہ وائس میسیج سنا تو وہ اسی لڑکی کا تھا۔ میں نے کہا تم اس سے بات کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگی ہاں یہی تو ہے میری دوست۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس لڑکی نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو تباہ کرنے والا کالا جادو کروایا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو مولوی صاحب کو میں نے اپنا سارا واقعہ بتایا تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ مجھے تمہارا گھر چیک کرنا پڑے گا۔ تو جب میں مولوی صاحب کو اپنا گھر چیک کرانے کے لیے لے کے جانے لگا تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں اپنی بیوی سے ایک بار پوچھ لوں۔ تو جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم اس لڑکی کو کبھی اپنے گھر میں لائی، تو میری وائف کہنے لگی ہاں وہ ایک دفعہ آئی تھی اور میں نے اسے اپنے کپڑے بھی دیے تھے۔ اور پھر وہ کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ وہ صحن میں کچھ چھپا رہی تھی، اور مولوی صاحب نے میری وائف پر دام کیا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ صحیح بتا رہی تھی اور فی الحال وہ بالکل صحیح تھی۔ پھر میں مولوی صاحب کے ساتھ اپنے گھر گیا اور مولوی صاحب نے میرا پورا گھر جب چیک کیا تو انہیں وہی کونے پر ایک کھڈا ملا۔ جب انہوں نے وہ کھڈا کھودا تو اندر سے ایک لال کلر کی پوٹلی ملی جس میں سندور، لیمو اور ہری مرچیں تھی، اور کیا کچھ دفن تھا جو کہ سب سڑ چکا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا یہ دیکھو، یہ کالے جادو کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کالا جادو بہت سخت ہے، تمہارے گھر پر اس لڑکی کی نظر آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تمہارے گھر پر دم کرنا پڑے گا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اپنی بیوی کو تم فی الحال میکے ہی رہنے دو، اور جمعرات کے دن مولوی صاحب نے دم کا ورد کیا۔ جب جمعرات آئی تو میری بیوی مجھ سے معافی مانگنے لگی اور میرے پیر پڑنے لگی کہ ایسا مت کرو، اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میری بیوی نہیں، وہ وہی مخلوق ہے جو کالے جادو کے ذریعے میرے گھر میں اور میری بیوی کے اندر بھیجی گئی ہے۔ مولوی صاحب نے پورے گھر میں اگربتیاں لگا دی اور وہ
کلام وغیرہ پڑھنے لگے، میری بیوی چیخنے لگی، رونے لگی اور بولنے لگی کہ اسے بند کرو یہ وہ۔ میرے مولوی صاحب نے پورا دم مکمل کیا اور الحمدللہ اب ہم اور ہماری فیملی بالکل ٹھیک ہے، اور اس لڑکی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ تھی آج کی سٹوریز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن دبائیں گے تو میری سٹوریز آپ تک پہنچیں گی اور آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ اور یہ تھا آج کے کنٹینٹ، انداز سے ہمارا یہی کنٹینٹ ہوگا۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی فیملیز اور فرینڈس کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔